بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امن اور عدل، پیس اینڈ جسٹس، یہ ہماری ویلیو ہے، اور آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، وہ بنیاد بنتی ہے۔ آج اس میں ہم تھوڑے گہرائی میں جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی زیادہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تاکید کی ہے، اور یوں کہیں کہ کسی بھی معاشرے کا عروج اور اس کا منتہا، یعنی اس کے ارتقاء کا منتہا یہ ہے کہ اس میں امن اور عدل ہو، اور عدل سے ہی امن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو، اور کیا بن کے؟ گواہ بن کے عدل اور سچائی اور عدل کا گواہ بن کے اللہ کے ساتھ کھڑے ہو۔ یعنی جو لوگ سچی گواہی دیتے ہیں اور عدل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں تمہارے جو یعنی نفرتیں، اور تم نے جو کسی قوم کے خلاف اپنے ذہن میں باتیں بٹھائی ہوئی ہیں، یہ بات تمہیں عدل اور انصاف کرنے سے نہ روکے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ناانصافی پہ آ جاؤ اس وجہ سے کہ تمہارے دل میں کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی فرد یا کسی قوم کے خلاف تمہارے دل میں کوئی بات ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل اللہ کا حکم ہے، اٹل حکم ہے، یہ ہو کے ہی رہے گا۔ یہ جو کرے گا وہی تقوی والا ہے، جو نہیں کرے گا اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لیے عدل کرو تو یہی تمہیں تقوی کے قریب لائے گا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی، اللہ سے تقوی تو کرنا ہی ہے تمہیں، وہ تو ہے ہی تمہارے لیے ذمہ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے اندر کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، تم نے کتنی ناانصافی کی، کتنا ظلم کیا، کتنے تم نے بات کو مروڑا، تم نے کتنے سچائی کو چھپایا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے، اور ادھر اتنی خوبصورتی ہے، ہم جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، عربی کے ماہر ہیں، قرآن کی تفسیر کے ماہر ہیں، ان سے ہم پوچھیں کہ اتنی خوبصورتی ہے ان دونوں آیتوں کا جو آپس میں جو فرق ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ادھر تھا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ادھر ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو انتہائی خوبصورتی ہے اس میں، اس کی فصاحت میں، اس کی بلاغت میں، اور علماء ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا موٹا موٹا یہ ترجمہ کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو، حق کے لیے، عدل کے لیے، اور گواہ بنو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گواہ بنو، اللہ بھی گواہ ہے، تم بھی بنو، اور یعنی اللہ کے لیے گواہ بنو، اللہ کے لیے گواہ بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اپنے خلاف گواہی دینی ہو، اپنا قصور مانو، اپنی غلطی مانو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اپنے خلاف گواہی دو، ہم نے کبھی اپنے خلاف گواہی دی؟ ہم فوراً کس پہ اتر آتے ہیں، اور یہ علم اور جہل کا فرق ہے کہ علم والا جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنے بھی خلاف، ہاں غلطی میری ہے، یہ میرا قصور ہے، میں نے غلط کیا، اپنا جرم، اپنا قصور ماننا۔ او الوالدین والاقربین، یا اپنے ماں باپ کے خلاف، یا اپنے رشتہ داروں، اپنی برادری والوں کے خلاف، اگر تمہیں عدل اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے، چاہے اپنے خلاف کھڑا ہونا پڑے، چاہے والدین کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے، چاہے برادری اور رشتہ داری، چاہے اپنی پارٹی، چاہے اپنی نسل، چاہے اپنی زبان، یہ کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی حق اور عدل کے سامنے، جس کے لیے کھڑا ہونا اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تمہیں تمہاری اپنی ہوائے نفس عدل اور انصاف کرنے سے نہ روکے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے اور اس کو واضح کر رہا ہے، اور تم جو ہے ثبوت سے نہ پھر جاؤ، نہ اس کو تم اگنور کر جاؤ، یہ بھی آگے لکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اختلاف ہوگا، اختلاف پیدا ہوں گے، اور کانفلکٹس وجود میں آئیں گے، تنازع وجود میں آئیں گے، لیکن فرق کیا ہے کہ جو پڑھا لکھا
تعلیم یافتہ ہے اور جو ان پڑھ جاہل ہے، یہ کسی بھی تنازع کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ فرق ہوگا. تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے علم والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ بگڑے نہیں، بھڑکے نہیں اور مشتعل نہ ہو جائے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں تاکہ ٹھنڈے جذبات سے اور حق کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے بات کر کے ہم کوئی اس کا حل نکال لیں. تو یہ کیا کریں گے کہ یعنی اس کو کام ڈاؤن کریں گے سچویشن کو، اور عقل اور سمجھ کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ جذبات کو غالب ہونے دیں گے. تو اس لیے یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے مل کے اس کو سوچیں گے کہ دونوں فریق جو ہیں ان کا کیسے بھلا ہو جائے اور کیسے کسی ہم نتیجے پر پہنچ جائیں تاکہ کوئی یہاں سے ایسے اٹھ کے نہ جائے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو. اور اگر ظاہری بات ہے کھلی ناانصافی کسی کے ساتھ ہوئی ہے، وہ حقوق کی بات کریں گے، ذمہ داریوں کی بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، اور جو یعنی معاہدہ ہے معاہدوں کی بات کریں گے. تو معاہدے، قوانین، ذمہ داریاں، حقوق، یہ پڑھے لکھے لوگ یہ بات کریں گے. اور جو ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنائیں گے، ناک موچ کا مسئلہ بنائیں گے، اس کی یہ مجال، اس کی یہ جرت، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بھڑکیں گے، بھڑک جائیں گے، غصے میں اپنے آپے سے باہر ہوں گے، مشتعل ہو جائیں گے، دوسروں کو مشتعل کریں گے، گالیاں دیں گے، غصے میں آ کے جان لینے پہ تل جائیں گے، کسی کی جان کو جان نہیں سمجھیں گے، کسی کی عزت آبرو کو عزت آبرو نہیں سمجھیں گے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل بس یعنی زور بازو سے ہوتا ہے، زور بازو سے، جھگڑے سے، لڑنے سے ہر چیز حل ہو جاتی ہے. اور اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، تو پھر وہ جو ہے وکٹم بن جائیں گے کہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ خود غلط کیا، خود قانون توڑیں گے، خود سپیڈ مار کے رانگ میں جا رہے ہوں گے، یا جو ہے اشارے کی بتی توڑ کے جائیں گے، دوسرے کو ماریں گے اس کی گاڑی کو، اور پھر کہیں گے میں تو غریب آدمی ہوں اور مجھے چھوڑ دو، میں تو غریب ہوں. تو یہ بھی ان پڑھ آدمی کی نشانی ہے. اور کیا کریں گے کہ اپنی پارٹی کو اندھا دھند سپورٹ کریں گے، اپنے والوں کو، اپنی برادری کو، اپنی زبان والوں کو. جہاں دیکھیں گے دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، جو ہماری طرف کا زیادہ پتہ لگتا ہے ہم اس کا، ہمارے گاؤں والا ہے، ہمارا فلاں ہے، ہم اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور کیا کریں گے کہ مشتعل کریں گے، آگ بھڑکائیں گے غصے کی اور تنازع کی. حتیٰ کہ گھروں میں جو ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا اس میں آگ بھڑکائیں گے، اس کے جو ہے نا میکے والے اس کے ساتھ، اس کے میکے والے اس کے ساتھ. اور جو ہے جب تک کہ حتیٰ کہ اتنا ایسا ڈیمیج ہو جائے گا جس سے آپ ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا، ڈیورس ہو جائے گی، یا وائلنس ہو جائے گا، مار پیٹ ہوگی، کوئی ایسا قانونی جرم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جہالت کی نشانیاں ہیں. ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کانفلکٹ ریزولوشن سکھائیں اور تنازع کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی تعلیم. یہی تعلیم اصل تعلیم ہے، یہی تربیت اصل تربیت ہے. اور جو اسکول کالج نہیں کر رہا وہ میری طرف سے تو ان کی تعلیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور آپ بھی اپنے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کو انکریج کریں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کو اپنے نصاب میں شامل کریں. الحمدللہ یونٹی کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کے فائدے ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، اور سارے معاشرے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے خود بھی اس کو پریکٹس کریں اور اپنے اسکولوں کو بھی متنبع کریں کہ وہ اس کو اپنے نصاب میں شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.